کبھی سوچا ہے کہ کوئی پسندیدہ ای بک یا کوئی بہت اہم پی ڈی ایف صرف اسکرین تک ہی کیوں رہے؟ کیا یہ اچھا ہو اگر وہ ایک اصلی کتاب کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہو؟ تو آج ہم اسی دلچسپ سفر کی بات کریں گے کہ کیسے ڈیجیٹل فائلوں کو ایک خوبصورت چھپی ہوئی کتاب میں بدلا جائے۔ کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کوئی خاص ڈیجیٹل فائل شیلف پر رکھی کتابوں کے بیچ سجی ہو؟ یہ خیال جتنا اچھا ہے نا، اس سے حقیقت بنانا اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے؟ تو چلیں اسکرین سے شیلف تک کا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک قدم کو تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ کوئی بھی اپنی ڈیجیٹل فائل کو پورے اعتماد کے ساتھ ایک اصلی کتاب کی شکل دے سکے۔ اس سارے عمل کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے کر چلیں گے۔ اس سے پرنٹنگ کے آپشنز کیا ہیں، خرچہ کتنا ہوگا اور صحیح انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ سب سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم فیصلہ کاغذ کا انتخاب۔ یہ صرف ایک صفحہ نہیں ہے، بلکہ کتاب کی پوری فیل، اس کا معیار، سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ اچھا، کاغذ کی قسموں پر بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ زیادہ تر کتابیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں، A4 یا A5 سائز میں، اور ظاہر ہے صفحات کے دونوں طرف پرنٹنگ ہوتی ہے تاکہ کتاب کی شکل اچھی لگے۔ جب بھی کاغذ کی بات ہوگی، ایک لفظ بار بار سننے کو ملے گا، GSM۔ اب یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت آسان ہے اور کتاب کی فیل کے لیے بہت اہم بھی۔ GSM کا مطلب ہے گرامز پر اسکوائر میٹر۔ سیدھے لفظوں میں یہ کاغذ کی موٹائی اور مضبوطی بتاتا ہے، مطلب جتنا زیادہ GSM اتنا ہی موٹا اور پائیدار کاغذ ہوگا۔ یہاں کاغذ کے کچھ آپشنز اور ان کی قیمتیں دیکھتے ہیں۔ 70 GSM ایک سٹینڈرڈ آپشن ہے، 80 GSM تھوڑا موٹا اور بہتر محسوس ہوتا ہے، اور جو آف وائٹ پیپر ہے وہ پڑھنے میں آنکھوں کو زیادہ آرام دیتا ہے، اس لیے اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جیسے جیسے GSM بڑھے گا قیمت بھی بڑھے گی۔ چلیں، اب جب ہمیں کاغذ کی قیمتیں معلوم ہو گئی ہیں تو ذرا حساب لگاتے ہیں کہ ایک پوری کتاب پرنٹ کروانے پر کل خرچہ کتنا آئے گا۔ حساب کتاب کو آسان رکھنے کے لیے ہم 100 صفحات کی ایک کتاب کی مثال لیتے ہیں۔ یہ ایک عام سائز ہے اور اس سے ہمیں لاگت کا اچھا خاصا اندازہ ہو جائے گا۔ فرض کریں ہم نے 80 GSM والا سفید کاغذ چنا ہے، جس کی فی صفحہ قیمت ہے 5.5 روپے۔ تو 5.5 روپے فی صفحہ کو اگر 100 صفحات سے ضرب دیں تو کل پرنٹنگ کی لاگت بنتی ہے 550 روپیز، لیکن یاد رہے یہ صرف پرنٹنگ کی قیمت ہے، ابھی بائنڈنگ کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں 100 صفحات کی کتاب کے لیے تینوں آپشنز کی کل لاگت کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہا پر 200 روپے سے زیادہ کا فرق آ سکتا ہے، جو کہ بجٹ اور کتاب کے مقصد پر منحصر ہے۔ پرنٹنگ تو ہو گئی، اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ، یعنی بائنڈنگ کا۔ یہی وہ آخری ٹچ ہے جو بکھرے ہوئے صفحات کو ایک مکمل کتاب کی شکل دیتا ہے۔ یہاں 2 اہم آپشنز ہیں، ایک ہے ٹیپ بائنڈنگ جو کہ سادہ اور سستی ہے، روزمرہ استعمال کے لیے بہترین۔ دوسری طرف ہے ہارڈ بائنڈنگ جو زیادہ مضبوط، پروفیشنل ہوتی ہے اور کتاب کو ایک کلاسک لک دیتی ہے۔ یہاں بائنڈنگ کے سارے آپشنز اور ان کی قیمتیں ہیں۔ ٹیپ اور اسپائرل بائنڈنگ کم بجٹ کے لیے بہترین ہے، جو 200 سے 450 روپے تک میں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایک پائیدار اور پریمیم کتاب چاہیے تو پھر گم یا ہارڈ بائنڈنگ کے لیے 1500 روپے سے زیادہ کا خرچ آئے گا۔ تو اب جب کاغذ اور بائنڈنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آرڈر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے۔ یہ پروسیس بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے یہ پکا کر لیں کہ PDF فائل بالکل فائنل ہے۔ اس کے بعد اپنا پسندیدہ کاغذ اور بائنڈنگ کا انتخاب کریں۔ آرڈر کنفرم کرنے کے لیے 100% ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوگی اور بس اس کے بعد کتاب کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ اچھا، آرڈر دینے سے پہلے کچھ اہم باتیں ذہن میں رکھیں۔ ڈیلیوری میں عام طور پر 2 سے 5 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر پیسے بچانے ہیں تو A5 سائز A4 سے سستا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ کتابیں پرنٹ کروانی ہیں تو ڈسکاؤنٹ کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے، اور ہاں، رنگین پرنٹنگ کے پیسے الگ سے لگیں گے۔ تو آخر میں بات صرف چند فیصلوں کی ہے: صحیح کاغذ، مناسب بائنڈنگ اور بجٹ کا خیال، اور دیکھتے دیکھتے ڈیجیٹل فائل ایک ایسی کتاب میں بدل جاتی ہے جسے چھوا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا عمل ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے آتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں آخر ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی ڈیجیٹل فائل ہے جسے شیلف پر ایک اصلی کتاب کی شکل میں دیکھنا اچھا